اکبر میرا بھائی ہے، اکبر کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا۔ جب یہ سوتا ہے پوری رات اس کا چہرہ دیکھتی رہتی ہوں۔ مامن میں آپ لوگ بیٹھ جانا، میں پیدا کروں گی، اکبر کا منہ دیکھتی ہوں گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ بولا، تجھے پتہ ہے میری ماں فاطمہ کا جنازہ بھی رات ہو گیا تھا، میری ماں فاطمہ کی شکل ہے تجھ میں تجھے کیسے کوفہ لے جاؤں؟ میری ماں نے تو پورا مدینہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ نے فرمایا جب اکبر کی شادی ہوگا 7 محرم کو خط بھیج دوں گا۔ میں بابا اگر 7 محرم کو خط نہ آیا 10 محرم کو میں خود آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ ماما تیار ہو رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سارے مامن عباس کو فرمایا سارے مامن تیار ہو گئے؟ کہاں سارے مامن تیار ہو گئے؟ تو حضرت سغرا نے حضرت فضہ کو بلایا، کہا میری بات سنو، 4 لوگ میری قبر پر آئے جب میں پر گیا۔ کہا سغرا کون سے؟ کہا ایک میرا بھائی اکبر ہے، میری اس کے ساتھ محبت ہے، میرے بابا سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ سغرا کو بھی ساتھ لے لو۔ ایک میرا چاچا عباس نہ ہے، دوسری میری ماں نہ ہے، کہا چوتھا کون ہے؟ تو حضرت سغرا چل پڑی، پیچھے سے حضرت امام حسین کی طرف بیٹی کا کام کہا سغرا چوتھا آپ کی تمہیں نہیں بتایا۔ کہا بابا ناراض نہ ہونا، چوتھے آدمی آپ۔ تو حضرت امام حسین بیٹی کو گلے سے لگایا، کہا دین پر مشکل ہے، کوئی زندہ واپس آئے یا نہ آئے مجھے پتہ ہے، میں نہیں لوٹ رہا ہوں، جی بھر کے مجھے دیکھ لے، جی بھر کے مجھے مل لے، اے سغرا میں جا رہا ہوں دین بچانے، دین پر مشکل ہے، اپنے بابا کو جی بھر کر دیکھ لے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں نہیں لوٹ رہا۔ تو کوفہ کی جانب آ رہے ہیں، یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو حاکم بنا دے، کہا حسین کو کوفہ نہ آنے دو، کربلا میں روکو، جنگ کرو اور میری بیعت پر قبول کرو۔ کربلا میں ڈیرے لگ کے آل رسول کے 7 محرم ہے، شامیوں نے پانی بند کر دیا ہے آل رسول پر۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے خیمے کے پاس بیٹھے، پڑھتے پڑھتے آپ کو نیند کا غلبہ ہے، اللہ کے رسول کی زیارت۔ حسین کیسا حال ہے تیرا، کیسا حال ہے صحابہ کا؟ میں نانا 3 دن ہو گئے تیری امت میں پانی نہیں دیا۔ آل رسول کی بیویاں پیاسی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، اے نانا تیری امت نے پانی نہیں دیا۔ صحابہ بھی پیاسے ہیں، صحابی بھی تھے 24 اور 25 اہل بیت کا عدد آتا ہے، باقی سارے صحابہ تھے۔ حضرت زبیر بن کعب، حضرت حبیب بن مظاہر، یہ سارے صحابہ تھے، حضرت جون۔ تو فرمایا حسین میرے بچے مشکلوں سے گھبرایا نہیں کرتے، تو میرا شیر دل بچہ ہے۔ حسین میں کربلا آ گیا ہوں تجھے لینے، آج روزہ رکھ، میں نانا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جب تیری یہاں سے روح نکلے گی حوض کوثر کا جام میں اپنے ہاتھ سے تجھے پلاؤں گا۔ ہاں کھولے کا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ قریب تھا، تو رونے لگی۔ حضرت عمر محمد کو کہا جاؤ ماما کو کہو مشکل کا وقت ہے، مصیبت کا پہاڑ، امتحان کی گھڑی ہے، اور اس میں بھی ہنس رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہن کے خیمے میں آئے، کہا بھائی کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا بہن نانا آ گیا ہے کربلا ہمیں لینے، میں کیوں نہ خوشی مناؤں، ابھی روح نکلنے کی دیر ہے، کامیابی کے سہرے حضرت حسن، حضرت فاطمہ، حضرت علی میرا نانا لے
ہے، اللہ ہم سب سے راضی ہے۔ دنیا پر ہو رہا ہے یزید زندہ باد، دنیا پر ہو رہا ہے ابن زیاد زندہ باد، دنیا پر ہو رہا ہے شمر زندہ باد، آسمانوں پر ہو رہا ہے حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ حسین نے دنیا کو چھوڑا، آخرت کو اپنایا، ہمیشہ ہمیشہ کو اللہ کو راضی کر دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی کا صحرا سر پر باندھا، گلے میں پھولوں کے ہاتھ ڈالے، جنت کی سرداری مل گئی، روح نکلتے ہی یزید نے سب کچھ چھوڑا، دنیا کو اختیار کرا، آخرت میں مردود ہو گیا، ابن زیاد مردود ہو گیا۔ جب ابن زیاد کی موت کا وقت آیا، یہاں سے سانپ گھسا اور یہاں پر نکلا، یہاں سے چھپا، یہاں سے نکلا۔ ماں نے کہا اے بدبخت دور ہو جا، آل رسول کا خون تو نے بہایا تھا، اب دنیا میں عذاب شروع ہو گیا ہے، جا قیامت تک میں تجھے اپنا دور نہیں ہو۔ اگر ماں ناراض ہو جائے ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، ٹھکانہ جہنم ہے۔ کہا بہن میں نے یہ خواب دیکھا ہے، نانا آ گیا۔ کہا بہن، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا بہن صبر کرنا، صبر کرنا، اور قرآن مسلسل اللہ کی تلاوت کرتی رہنا، قرآن کی تلاوت کرتی رہنا۔ اللہ کو قرآن کی تلاوت بڑی پسند ہے، اللہ کو قرآن کی تلاوت بڑی پسند ہے، اور اللہ کی ہم بیان کرتی رہنا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حسین جیسے تو نے خواب دیکھا ہے میں نے بھی ایک خواب دیکھا۔ کہا بہن کیا خواب دیکھا؟ کہا میں تلاوت کرتے کرتے مجھے نیند کا غلبہ آیا، میں نے دیکھا سفید برقعے میں ایک عورت ہے، کربلا کے میدان میں جھاڑو دے رہی ہے، کنکریاں صاف کر رہی ہے، میں اس کے قریب چلی گئی، مجھے لگ رہا تھا وہ عورت رو بھی رہی تھی، جھاڑو بھی دے رہی تھی۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ اے کنکریاں ٹوٹنے والی، اے جھاڑو دینے والی، تم کون ہو؟ تو اس نے نقاب چہرے سے کہا بیٹی پہچان، میں تیری ماں فاطمہ، میں تیری ماں خاتون جنت فاطمہ الزہرا ہوں۔ اے میری بیٹی جہاں میرے بچے کو شہید کیا جائے گا، 3 دن کا پیاسا ہوگا جب میرا بچہ شہید ہوگا، بے دردی سے اس کا قتل کر دیا جائے گا۔ اے میری بیٹی میں جب اپنے بیٹے کو کنگھی کرتی تھی ایک بال بھی ٹوٹتا تھا پوری پورا دن روتی رہتی تھی، یہاں بے دردی سے اس کو شہید کر دیا جائے گا۔ وہ عورت رو بھی رہی تھی اور جھاڑو بھی دے رہی تھی۔ کہا بہن میں شہید ہو جاؤں مشکل آ جائے گی، صبر دکھانا، تو علی کی بیٹی ہے، اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ کہا بھائی تو علی کا بیٹا ہے تو میں بھی علی کی بیٹی ہوں، میں صبر دکھاؤں گی، میں صبر دکھاؤں گی۔ 8 محرم کا دن آ گیا، حضرت امام زین العابدین کی ماں کہا بابا مجھے جنگ کی ضرورت ہے، میں اللہ کے راہ میں قربان ہونا چاہتا ہوں، مجھے بھیجو۔ کہا نہیں بیٹا ابھی تم نے کچھ سفر طے کرنے ہیں، تو نہیں جا سکتا۔ تو حضرت علی اکبر کو کہا اکبر تو جا۔ کہا بیٹا 18 سال تیری ماں نے تجھے پالا، میں اس سے پوچھتا نہ پوچھوں۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کہا بہن اکبر کو جنگ کی اجازت ہے؟ کہا حسین ایک بات کرتی ہوں۔ کہا ہاں۔ کہا جب اکبر 7 سال کا تھا عرب میں یہ دستور تھا جنگ سکھائی جاتی ہے، تو حضرت عباس کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عباس اکبر کو جنگ سکھاؤ۔ تو حضرت عباس جنگ سکھاتے 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 ایک نیزہ گزرا حضرت اکبر کے یہاں سے نکل گئے، تو یہاں تھوڑی سی تراش آ گئی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا اور بار بار کہتی تھی عباس اگر میرے بچے کو نیزہ لگ جاتا میں کیا جواب دیتی ہوں، یہ تو میری نانا کی شکل والا تھا، اگر اس کو کچھ ہو جاتا میں کیا جواب دیتی۔ کہا بہن دین بچانا ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے تو صبر کر، قرآن پڑھتی رہے، علی کی بیٹی ہے، دین بچانا ہے۔ جب دین کی بات ہے کہا ٹھیک ہے حسین اکبر کو اجازت دے۔ تو حضرت اکبر ہے جنگ کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابا اور زیرہ پہنائی، تلوار تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور خیمے میں لے کر آئے۔ کہا بہن آج دیکھو اکبر ایسا نہیں لگ رہا جیسے ہمارا نانا آج کربلا میں آ گیا، عجیب وقت تھا،
کون تھے مارنے والے؟ بے دردی کے ساتھ انہوں نے مارا. مسلمان تھے، نماز ہوتی تھی وہاں، اہل بیت کی الگ سے نماز ہوتی تھی، ان کی الگ سے نماز ہوتی تھی، اذان دیا کرتے تھے، نبی کا کلمہ پڑھا کرتے تھے، نبی کا کلمہ پڑھا کرتے تھے. حضرت اکبر کو جنگ کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تھے. اکبر جنگ کر رہا ہے، کئی ہزار پنار کیے، کہا کیسے ماریں گے؟ شمر نے کہا دیکھو یہ بار بار مدینے کی جانب دیکھتا ہے، پتہ نہیں کوئی رہ گیا ہے اس کا مدینے، یہ مدینے کی جانب دیکھتا ہے. تو ایک مردود قریب آیا، کہا اکبر مدینہ کہاں ہے؟ حضرت اکبر نے دیکھا، اس نے تین پر حسین بن نبی نے تیر مارا، وہ سیدھا آگے سینہ میں لگا. 18 سال کا بچہ تھا حضرت حسین کا، اور شہید ہو گیا دین کی خاطر. یہ کلمہ ہم نے ماں کی گود میں پڑھا ہے، اس لیے اہمیت نہیں ہے اس کلمے کی. یہ بغیر محنت کے اس صحابہ کی کیا کیا محنتیں لگی ہیں، کیا کیا محنتیں لگی ہیں صحابہ کی. تو حضرت اکبر نیچے گئے، حضرت حسین آگے، اور جب تیر کو نکالا تو پورا جسم دل سب سمیت سب نکلا، سینہ خالی ہو گیا، اور آسمان کی طرف دیکھا، کہا تو اس حال میں مجھ سے راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. اللہ دنیا نہیں چاہیے، دنیا کی حکومت نہیں چاہیے، دنیا کا تخت نہیں چاہیے، اللہ تو راضی ہو جا میں بھی راضی ہوں. خیمے کے باہر بیٹھے تھے 6 مہینے کے بیٹے حضرت علی بن اصغر، اپنی بیوی سے کہا اس کو لے کر آؤ، تو اپنے بچے کو اٹھایا، پیار کر رہے دیکھنے تک نوٹ کی تقریر آیا اور بچے کے گلے میں خراب ہو گیا. اپنے بچے کو یوں اٹھایا، کہا اللہ تو مجھے صابرین پائے گا، اللہ میں گرے بان چاک نہیں کروں گا، نہ ماتم کروں گا، نہ چھریاں ماروں گا اپنے آپ کو، اللہ تو بھی راضی ہے میں بھی راضی ہوں. ایک انگریز گزرا، تھوڑی سی بات بتا رہا ہوں. انگریز گزرا مسلمانوں کے شہر میں سے، تو دیکھا چند لوگ اپنے آپ کو مار رہے ہیں اور اپنا خون نکال رہے ہیں. کہا یہ کیوں نکال رہے ہیں؟ یہ خون کیوں نکال رہے ہیں؟ کہا ان کا ہیرو تھا حسین، 10 محرم کو شہید ہوا تھا، یہ اسی یاد میں روزے بھی اور خون بھی نکال رہے ہیں. کہا وہ قوم بہت جلدی ڈوب جائے گی جو اپنے ہیرو پر ماتم کرے گی. ہیرو پر تو خوشی منائی جاتی ہے کہ اللہ اسلام کا پرچم بلند ہوا ہے، دین کو ایک نیا رخ ملا ہے، دین جوان ہو گیا. حسین نے اپنا خون دیا، دین جوان ہو گیا. صحابہ نے اپنا خون دیا، دین جوان ہو گیا. اس پر تو فخر کرنا چاہیے. 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اللہ تمہیں دین کا، اگر دین ہمیں نہ ملتا، کربلا میں دین نہ بچتا، اے اللہ آج ہم کسی مندر میں بیٹھ کر پوجا کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور 10 دن پورے محرم کے نبی کی سنت میں سفید لباس پہننا چاہیے. جب حضرت علی اکبر جنگ کے لیے گئے تو حضرت امام حسین نے، حضرت علی اکبر نے خود کہا بابا میرے نانا کی کیا سنت تھی؟ کا سفید لباس تھا، سفید امامہ تھا. کہا بابا مجھے سفید لباس پہناؤ، سفید امامہ پہناؤ. کہا بابا اس میں 2 باتیں ہیں. کہا کیا اکبر؟ کہا ایک تو نانا کی سنت عطا ہو جائے گی، اور دوسرا مجھے پتہ ہے کربلا والے کفن نہیں دینے دیتے. حضرت اکبر تو سنت عطا کر رہے ہیں اپنے نانا کی سفید لباس پہن کر، اور میں کس خوشی میں کالا لباس پہن کر. ارے کہتے ہو دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، اہل بیت کا ذکر کیا تھا، اب میں کیا کر رہا ہوں بتاؤ؟ اہل بیت کا
ذکر کیا ہے پھر میں نے، جو سچ ہے اس کو اپناؤ، جھوٹ کا ساتھ نہ دو، اللہ شارع سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ جاننے والا ہے، اور قیامت کے دن سب سچ جھوٹ الگ ہو جائے گا، سب سچ جھوٹ الگ ہو جائے گا۔ جنہوں نے مانگا ہے وہ امت کے لیے مانگا ہے، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا۔ یہ بات آج تک رات میں ہے کہ کتنا لطف نماز میں ہے۔ حسین نے سجدے سے سر نہ اٹھایا، حسین آج بھی نماز میں ہے۔ 17 بار کیے خنجر پہ اور گلے کو کاٹ دیا، سر نیزوں پر سوار ہوئے، ایک بار کر کے بات کو ختم کیا، سر نیزوں پر سوار ہوئے، شام سے سر کا گزر ہوا، ایک عیسائی کی بوڑھی عورت آ گئی، عیسائی دیکھا یہ کہہ رہے ہیں ہم نے باغیوں کو مارا ہے، ہم نے باغیوں کو مارا ہے، تو وہ قریب آ گئے، کہا یہ جو نورانی چہرے نیزوں پر سوار ہیں باغیوں کو نہیں ہو سکتے۔ وہ قریب آئی، حضرت امام حسین کے ساتھ کے قریب، اور کیا کہا، تو کتھوں دا وسدا کاری ہے، دس کئے قرآن سکھائے، انہیں کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا، انہیں تائیں قرآن سنائے، یا گود رسول دا پلیاں ہیں یا کھیر بطول کھلائے، رب جانے پیو یا جرم کی تئی نظار مسان کرے۔ اکبر دا میں بابا ہاں تے غازی میرا ویر ہے، اے سر پہ دے دیو سان لوٹے، اے میرا پتر صغیر ہے، ایک دین دی خاطر میں چھوڑ دیتی نانے دی جاگیر ہے، دنیا میں کو حسین آدھی ہے میرا نا شبیر ہے، کہا حسین میں کو کرنا پڑا۔ علماء کو پوچھو، علماء سے جا کر پوچھو، کربلا سے لے کر شام تک کتنے عیسائی بڑے بڑے پادری مسلمان ہوئے، کتنے بڑے بڑے عیسائی پادری مسلمان ہوئے، اور جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مری ہیں تو نانے کے روزے پر کہا نانا سب شہید ہو گئے تمہیں واپس، اے نانا حسین نے جنگ اعلیٰ کی ہے، ظالم کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیا، عباس کے بھی بازو کٹے ہیں، ظالم کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیا، اے نانا جو آپ کی شکل والا تھا اس کا تو کیا بتاؤ، اس نے اعلیٰ جنگ کی ہے، کئی فوجوں کو مارا ہے، اور آخر میں وہ بھی مر گیا ہے، اے نانا تیرے دین کا پرچم بلند کر دیا، اور کیا بات کی، اے نانا آج آپ بھی حضرت ابوبکر کے ساتھ، آج بھی حضرت عمر کے ساتھ، آج آپ بھی خوشیاں مناؤ، دین اسلام